بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے مقدر کھولنے والا وظیفہ، سورہ قدر کا وظیفہ۔ دیکھیے، یہ عمل میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، مقدر کھل جائے۔ اب مقدر کھلنے کی دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی اس دنیاوی حساب سے اتنا مال دولت پیسہ ہمیں مل جائے کہ جی اس کو ہم مقدر کھلنا کہتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں سے ہی سنا ہے کہ جی ہمارے تو مقدر سوئے ہوئے، کیا ہوا؟ تو یار کوئی مال دولت ہی نہیں ہے، کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، لوگ اس کو مقدر کھلنا کہتے ہیں۔ دوسرا، جو صوفیاء کی اگر ہم لائن پہ سوچیں تو وہاں پہ مقدر کھلنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، روحانیت نصیب ہو جائے، کچھ ایسی جو ہے وہ طاقت نصیب ہو جائے جس سے جو ہے انسان کا کشف کھل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کی جو سفر کی تیاری ہے اس کے اندر کچھ مدد مل جائے، تو اس کو مقدر کھلنا کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو یہ وظیفہ سورہ قدر کا جو میں آپ سے آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس کے اندر آپ کو دونوں چیزیں ملتے ہیں، دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی، یعنی کہ آپ کی دین اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آپ کو اس وظیفے میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو اس میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں تھوڑا سا یہ پرابلم سمجھ لیجئے، جو میری اسیسمنٹ ہے، جو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں، زیادہ لمبی ویڈیو بنانے کا بالکل آج کل موڈ نہیں، کیونکہ میں بہت 8 دن سے ایک تکلیف سے گزر کے، پریشانی سے، مطلب طبیعت میری ناساز تھی، تو میں تھوڑا سا فریش ویڈیوز پہ کام نہیں کر سکا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ پاک کاروبار چل جائے، یا اللہ پاک بیٹی کا رشتہ ہو جائے، یا اللہ پاک بیٹے کی جاب ہو جائے، یا اللہ پاک باہر کا ویزا مل جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب دعائیں مانگ رہے ہوں، یا جسی بھی کوئی محفل کا اختتام ہو، کوئی درود پاک کی محفل ہو، کوئی بھی ذکر کا کوئی بات ہو، تو کیا یہی ہوتی ہے نا ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ دعائیں ہم کرتے ہیں۔ اب مجھے صرف ایک چیز جو میں سوچی بیٹھ کر میں آپ سے بھی ڈسکس کر لیتا ہوں، یار جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ پاک ان لوگوں کو، اپنی اس مخلوق کو جو اس کو نہیں مانتی، بغیر مانگے عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بتائیے نا، کہ یہ کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، ان کی بھی تو بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچوں کی جاب بھی ہوتی ہے، انہیں دولت بھی ملتی ہے، انہیں سب کچھ ملتا ہے۔ کیا وہ یہ مانگتے ہیں تو ان کو ملتا ہے؟ وہ تو نہیں مانگتے۔ اللہ ان کو بغیر مانگے بھی یہ چیزیں دے رہا ہے۔ ہم صرف یہی مانگ رہے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رازق ہے، اس نے یہ چیزیں غیر مسلموں کو بھی بغیر مانگے دے دینی ہے۔ تو آپ نے اپنی دعاؤں میں صرف یہی مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ رزق کی فراوانی عطا فرما دے، اللہ پاک ہمارے بچوں کو رشتہ دے دے، اللہ پاک ہمارے بچے کی نوکری کر دے، بس یہی ہمارا زندگی کا مقصد رہ گیا۔ حالانکہ ہمیں ایز اے مسلم اس چیز کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، اللہ کو عبادت کے لیے بھی فرشتوں کی کمی نہیں تھی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، لیکن پھر بھی جب آپ ہیں اور اللہ کی مخلوق اور خالق آپ کا رب ہے، آپ کا رازق رب ہے، تو آپ کی عاجزی تو بنتی ہے نا۔ تو آپ اللہ سے رحمت مانگیے، آپ اللہ سے جو ہے وہ بہتری مانگیے، اپنی آخرت کے لیے بہتری مانگیے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے اور اس کا قرب مانگ لیجئے، اللہ سے یہ مانگ لیجئے کہ اے اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ تو ہم نے کبھی اس طرف نہیں سوچا، یعنی ہماری ضرورتیں صرف وہی رہ گئی ہیں کہ ہمارا یہ کام۔ اور جب ہم ایک سرٹن ایج سے ابو جاتے ہیں، یعنی کہ جس وقت ہم کسی کام کے نہیں رہتے، دین پھر ہمیں یہ آتا ہے، پھر ہم یہ دعائیں شروع کرتے ہیں، پھر ہماری دعا کا انداز بدلتا ہے، اور پھر بھی ہم مانگ یہی رہتے ہیں، میرے پوتے کی ہو جائے، میرے پوتی کی بہتری ہو جائے، میرے فلانے کی ہو جائے۔ قبر میں بھی ٹانگیں ہوئی تو بھی یہ سوچتے ہیں پھر، لیکن اس وقت تھوڑا تھوڑا خیال آ جاتا ہے کہ یا اللہ میری بخشش فرما دے۔ یار در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم پیشوت پرہیزگار۔ کہ جوانی ہی کی توبہ جو ہے نا وہ اللہ کو پسند ہے۔ بوڑھا ہو کے تو ظالم بھیڑیا جو ہے نا وہ بھی توبہ طائب ہو جاتا ہے، مجبوری ہے نا، مورکھ کھٹے ہیں، ہاتھ پہنچتا نہیں ہے، پنجے کام نہیں کرتے، شکار ہو نہیں سکتا، توبہ طائب ہی ہو جاتا۔ یہ چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کر لیں، پھر زندگی کے معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہی چیز میری تمام ویڈیوز کا یہی نچوڑ ہے۔
اور یہ میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ یار اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تمہیں ایکسٹرا وظائف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کو حاصل کرنے کی، اللہ ویسے ہی دے رہا ہے آپ کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ مانگنے کا طریقہ تو سیکھ لو، عاجزی تو پیدا کر لو اپنے اندر، اپنے رب سے صلح تو کر لو۔ گناہ پہ گناہ کرے جا رہے ہو اور پھر کہتے ہو ہمیں یہ نہیں ملتا، ہمیں وہ نہیں ملتا۔ سب کچھ ملے گا، اللہ سب کچھ دے گا اور دے بھی رہا ہے، بڑھا دے گا۔ آپ ان راستوں کو چھوڑ دیجئے جو رب کو پسند نہیں ہیں، ان حرکتوں کو چھوڑ دیجئے، ان باتوں سے دور ہو جائیے، اور پھر دیکھیے کہ رب کی نوازشات آپ پر کیسے آتی ہیں۔ یہ ایک میرا پیغام تھا۔ دوسری بات اب آتے ہیں مختصراً اس وظیفے کی طرف۔ 5 وقت نماز شرط ہے، 5 وقت نماز آپ نے پڑھنی ہے اس عمل سے اگر فائدہ اٹھانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے تہجد کی نماز کے ٹائم پہ، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل جو ہے وہ آپ کر لیں، اور صرف 11 دن کر لیں، مقدر کھل جائے گا۔ دین دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت جو اٹکی ہوئی ہے، جو پوری 11 دن کا عمل ہے، یہ کر لیجیے۔ اور اگر اس سے آپ کو جو جو فائدے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مل جائیں، پھر زندگی بھر نہ چھوڑیے گا، اس کو کرتے رہیے گا۔ اسم اعظم ہے اس کے اندر، سورہ قدر جو ہے نا، یہ ایک اسم اعظم ہے۔ آپ نے صرف 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز تہجد پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے 313 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل آپ 11 دن کر دیں، مقدر کھول دے گا یہ وظیفہ آپ کا۔ 11 دن کے اندر آپ کی جو بھی پریشانیاں وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ زندگی کے اندر کسی بھی چیز میں ناکامی کی طرف نہیں جاؤ گے، ہمیشہ کامیابی کی طرف جاؤ گے۔ بس اس عمل کو آج سے ہی شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں۔ بس وہی ہے کہ نماز یہ نہیں ہوگا کہ صرف اس وظیفے کی خاطر آپ نے فجر اور تہجد پڑھ لی اور باقی نمازیں نہیں۔ نماز کی پابندی اس کے ساتھ ضروری ہے۔ اپنے گناہوں جو بھی ہو چکے اللہ سے ان کی معافی مانگیں، اور آئندہ سے نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔